Welcome to Asia Stories. ارشا سٹوریز کے معزز دوستو، میں ہوں سید شہرام اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا کوئی انسان 300 سال تک سویا رہ سکتا ہے، اور وہ کون سی حالت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال تک سونے کی حالت میں زندہ رکھا۔ سائنس 1400 سال بعد اس واقعے کی تحقیق پر کس نتیجے پر پہنچی، اور انگریز سائنسدان اس واقعے سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، اور یہ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت سورہ کہف کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وہ جوان غار میں جا رہے تھے اور کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں آسانی کے سامان مہیا کر۔ اور ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ پیارے دوستو، جدید سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے جسم میں موجود جنس اس طرح کے خوف سے آگاہ ہو جاتی ہے اور ان پر ایک لمبی نیند طاری ہو جاتی ہے جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران ان کے دھڑکن کی رفتار 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈز کے بجائے منٹس میں چلتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی پوری کرنے کا ایک بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتا ہے۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوئے ہوئے جاندار کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ان کا پہلا کام شکار تلاش کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس دوران شکار بھی کم ہو جاتا ہے۔ آج تک کی سب سے لمبی ہائبرنیشن چمگادڑ کی ہے، جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کچھ کھائے پیے سوئی رہی۔ ارے دوستو، سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ڈی این اے کے سیلز کے کنارے پر کروموسومز ہوتے ہیں، وہ سیل کے تقسیم کے وقت کم ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماہ کی زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی تیزی سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس سارے عمل کو اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو ہائبرنیشن کے دوران جاندار کی عمر بڑھنا بالکل رک جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم قرآن مجید میں موجود سورہ کہف کی چند آیتوں پر غور کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے غار پر کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو وہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سے مٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ان کو دائیں اور بائیں طرف کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے، اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ آج کی جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے دوستوں کہ سورج کی شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، مگر قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ طلوع اور غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈا رہی۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخم اور بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹیں بدلتی رہیں، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ پیارے دوستو، سائنس کہتی ہے اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہی تو آنکھوں کے نروز یعنی آپٹکس کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہے، اور اگر زیادہ دیر کھلی رہی تو کارنیا کو نقصان پہنچا دیں گی، یعنی آنکھیں زیادہ دیر کھلی رکھنے یا بند رکھنے پر بھی نقصان ہوتا ہے۔ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئے تو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہے کہ اتنی دیر باقاعدہ سونے کے لیے آنکھوں کا بار بار جھپکنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم انہیں دیکھو اور سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی کہ آنکھیں جھپک رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوتے ہوئے دیکھیں گے جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھ بھی جھپک رہا ہو تو آپ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے عمل میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا ایک بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے، اور پھر
باہر آتے ہی شکار کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے تو ایک نے دوسرے سے کہا بازار سے بہترین کھانا لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو ہالی ووڈ کی ایک فلم دا پیسنجر میں بتائی گئی ہے۔ ناسا نامی ایک خلائی تحقیقی ادارہ بھی اس واقعے پر کام کر رہا ہے اور یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ کیسے اصحاب کہف 309 سالوں تک سوئے رہے اور زندہ بھی رہے۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر آپ گوگل پر 100 شمسی سالوں کو قبلی سالوں میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے اور اس میں 9 سال کی مدت ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار ہے اور حکمت ہے میرے پروردگار کی۔ معزز دوستو، اگر آپ کو اس طرح کی دلچسپ اور حقائق پر مبنی ویڈیوز پسند ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔